السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ سیکنڈ ایئر اردو کی 8 یونٹس ہم اس سے پہلے مکمل کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم یونٹ نمبر 9، 10، 11 اور 12 کو کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے ان کے مصنف کے نام دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے 9 نمبر جو ہمارے پاس سبق ہے مائیں، یہ احمد ندیم قاسمی نے لکھا ہے۔ سے افہام شوکت صدیقی نے، محسن محلہ اشفاق احمد نے جو کہ ایک افسانہ ہے، اور کنڈکٹر جو ہے وہ الطاف فاطمہ نے لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے ورڈز میننگ دیکھتے ہیں اور ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں۔ مائیں سبق میں پہلا ورڈ ہے بہشتی۔ بہشتی جو ہے ایک سکولز کے اندر پوسٹ بھی ہوتی ہے، جو بندہ پانی لانے والا ہوتا ہے، گھروں میں پانی لانے والے کو بہشتی کہتے ہیں، واٹر کیریئر۔ لونڈے جو ہے وہ لڑکوں کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ بے نکت سنانا، برا بلا کہنا یا گالیاں دینا۔ تو تکار کہتے ہیں لڑائی جھگڑا کو۔ متصل کہتے ہیں جی وصل شدہ یا ملے ہوئے۔ مشق، ٹھیک ہے، مشق وہ آپ دیکھتے ہیں گدھوں کے ارد گرد دو مشقیں لگی ہوتی ہیں پانی وغیرہ لانے کے لیے، اور پرانے دور میں جو چمڑے کا بنا ہوا ایک تھیلا ہوتا تھا جس میں پانی لایا جاتا تھا۔ اس سبق کی خالی جگہ دیکھ لیتے ہیں جی ایکسرسائز میں۔ بیگم خواجہ کو وہ بے نکت سنائیں، برا بلا کہا، سنائیں کہ وہ بیچاری زلزلے کو بھول گئی۔ اگٹھے رکھے ہوئے 2 برتن بھی ٹکرا کر بچتے ہیں۔ ان کی باتوں میں الزام تراشی کم اور بددعائیں زیادہ ہوتی تھیں، جیسے مریض بے نمک مرچ کا کھانا کھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ بیگم خواجہ نے اپنے مرنے کی بددعا سن کر مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہاں پہ کچھ ورڈز ہیں، ان کے اوپر اعراب لگانے ہیں۔ یہ بڑے امپورٹنٹ ورڈز ہیں، آگے مزید بھی آئیں گے، تو اعراب ان کے میننگ کے مطابق لگانے ہیں، کیونکہ ایک ہی طرح کے لفظ ہوتے ہیں لیکن صرف زبر زیر کا فرق ہوتا ہے اور ان کا میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے عالم ہے، لام کے نیچے زیر آئے گی تو اس کا مطلب ہے علم والا عالم، اور عالم ہے اگر لام کے اوپر زبر آئے گی تو عالم حالت کو بھی کہتے ہیں اور دنیا کو بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح ملک ہے، ملک وطن، ملک، ملک کو مال آپ نے سنا ہوگا، ملک کہتے ہیں جاگیر کو یا جائیداد کو۔ اسی طرح اور ورڈز بھی ہیں، ملک۔ اب دیکھیں یہاں پہ کتنا ایک معمولی سا فرق ہے۔ ملک تو چلے سب کو پتہ ہے، ملک جاگیر یا جائیداد، ملک کہتے ہیں فرشتہ کو، اور ملک اگر ملک لام کے اوپر زبر آئے گی تو فرشتہ، لام کے اوپر زیر، لام کے نیچے زیر آ جائے گی تو بادشاہ یا حاکم کو کہتے ہیں۔ ملک فرشتہ ملک، یہ دیکھیں نیچے آ گئی زیر، بادشاہ یا حاکم۔ اسی طرح اوپر بھی ورڈز تھے، علم، اگر علم ہوگا تو معلومات، اور علم ہوگا تو جھنڈا۔ یہ آسان ہے پہچانے، علم اور علم، یہ آپ نے لازمی دیکھنے ہیں۔ ملک، ملک، ملک اور ملک، ٹھیک ہے، تو یہ اعراب لگانے سے ان کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ پھر امدادی فعل بار بار آ رہا ہے اور اس کو آپ نے دیکھنا بھی ہے، لازمی ہے، بھی انتہائی آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ جب 2 فعل آ جاتے ہیں جملے میں تو ایک اصل فعل ہوتا ہے اور جو دوسرا فعل آتا ہے وہ امدادی فعل آتا ہے اس کی مدد کے لیے۔ جیسے اس سبق میں سے ایک میں نے لکھا ہے، تیری زبان پر انگارہ رکھ دوں گی، تو یہاں پہ دیکھ لیں جی رکھ دینا، رکھنا، رکھنا اصل فعل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ دوں گی، یہ جو 2 ورڈز آئے ہیں یہ دونوں امدادی فعل کا کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکنڈ ایئر کے اندر جتنی بھی ابھی ہم نے ایکسرسائزز کی ہے اس میں گرامر اگر دیکھی جائے تو 2 ہی چیزیں آئی ہیں، ایک امدادی فعل اور دوسرا رموز اوقاف۔ تو رموز اوقاف اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف پڑھے ہیں، کوشچن مارک، ندائیہ یا فجائیہ، اس کے علاوہ ہم نے رابطہ پڑھا، تفصیلیہ پڑھا۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں جی وقفہ کو، جو سیمی کالن ہوتا ہے انگلش کے اندر، اس طرح اس کو اردو میں وقفہ کہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو ان علامتوں کا لازمی پتہ ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں MCQs اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ سمپل یہ آ جائے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، تو اس کو وقفہ کہتے ہیں۔ جبکہ جو کامہ ہوتا ہے انگلش کے اندر اس کو اردو میں سکتہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فل سٹاپ جس کو ہم کہتے ہیں تو اردو میں یہ جو دیکھیں آخر میں آیا ہوا ہے اس کو ختمہ کہتے ہیں۔ باقی ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں گے۔ وقفہ کا استعمال کیا جی، جب سکتے سے زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت ہو، سکتہ کامہ کو کہتے ہیں۔ کامہ جہاں پہ تھوڑا ٹھہرنا ہو تو وہاں کامہ لگاتے ہیں، سکتہ لگاتے ہیں، لیکن جب سکتے سے زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت ہو وہاں وقفہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وقفہ یہ ہے جی سیمی کالن۔ اس کا استعمال درجہ ذیل مواقع پر ہوتا ہے۔ اب کہاں کہاں استعمال ہوگا جی، جملے کے لمبے لمبے اجزاء ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کے لیے آپ نے ان کے یوزز یاد رکھنے ہیں۔ جب جملے کے لمبے لمبے اجزاء ہوں، ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا ہو تو اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جملے کے مختلف اجزاء پر زیادہ تاکید دینے کے لیے، جیسے تم آؤ گے تو ہمیں خوشی ہوگی، نہ آؤ گے تو صبر کر لیں گے۔ یہاں پہ درمیان میں سکتہ آیا ہے کیونکہ ہلکا سا رکنا تھا،
اور یہاں پہ زیادہ وقفہ کرنا تھا تو اس وجہ سے کیا آیا ہے؟ وقفہ آیا ہے۔ پھر ہے جی جن جملوں کے لمبے لمبے اجزاء کے درمیان ورنہ اس لیے لہٰذا اگرچہ حالانکہ، تو لمبے لمبے جز ہوتے ہیں اور ان کے درمیان یہ اگر ورڈز آتے ہیں تو وہاں جی اپنے ذہن کو سمجھنے کا موقع دینے کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ یہ علامت وقفہ کی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ چیپٹر ہے اس کی ایکسرسائز کرنے سے پہلے اس کے ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ سیاہ فام دوسرا ہمارا چیپٹر ہوگا۔ آوارہ گلی کوچوں میں یوں ہی گھومنے پھرنے والا۔ آنن فانن جٹ پٹ یکا یک۔ ہکا بکا حیران۔ کرانا جی تکلیف سے جب کوئی کراتا ہے، آہ آہ کی آواز نکلتی ہے۔ سہما ہوا خوف زدہ، وحشت زدہ ڈرا ہوا، خوف زدہ۔ مڈ بھیڑ آمنا سامنا، جیسے لڑائی ہو جاتی ہے تصادم ہو جاتا ہے۔ بے سدھ کہتے ہیں بے ہوش۔ کاری کہتے ہیں جی مہلک یا گہرا جو وار ہوتا ہے، مطلب کہتے ہیں کاری کی ضرب لگی ہے، مطلب کہ جو وار کیا ہے وہ آپ نے گہرا کیا ہے۔ کالا کلوٹا کہتے ہیں نہایت کالا۔ کبڑا جو انسان جس کا کب نکلا ہوتا ہے، جس کی پیٹھ جھک گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی کترانا، بچ کر نکلنا۔ پہلو تئی کرنا، بچ کر نکلنا۔ سناٹا کہتے ہیں خاموشی کو۔ اس کے بعد ہے ٹھٹک کر رہ جانا، حیران ہونا، رکنا، ٹھٹک کر رہ جانا۔ گگی بن جانا مارے خوف کے بول نہ سکنا، خوف کی وجہ سے آپ کی آواز نہیں نکلتی۔ باچھیں کھلنا جو ہے جی اس کا مطلب ہے جی خوش ہو جانا۔ پھر ہے جی وضع شکل یا حلیہ۔ امتداد زمانہ کہتے ہیں جی لمبا عرصہ گزر جانا۔ ارہر کہتے ہیں ایک قسم کا بیج ہوتا ہے جسے دال کے طور پہ پکایا جاتا ہے، ارہر۔ برا فروختہ کہتے ہیں جی غصہ۔ لاٹ کہتے ہیں چبوترا جو اونچی جگہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی غنیم کہتے ہیں دشمن کو، غنیم دشمن۔ ایک اور آگے لفظ اور بھی آئے گا، اس کا میننگ بھی کیا ہوگا؟ دشمن ہوگا۔ بھوت تو آسیب یا روح یا حبیس کو کہتے ہیں۔ کوسنے لعنت یا بددعائے بد، کوسنا جیسے۔ ٹھگنا کہتے ہیں جی لوٹنا۔ قضیہ کہتے ہیں جھگڑا یا بحث کو۔ اینٹھنا کہتے ہیں جی دھوکہ دہی سے کسی چیز اینٹھنا، اس کو اینٹھ لیا ہے، مطلب دھوکہ دے کے اس کی چیز لے لینا، اینٹھنا۔ مشاطہ کہتے ہیں جی وہ عورت جو عورتوں کی بناؤ سنگار کرتی ہے، تو جو سجاتی ہے عورتوں کو اس کو مشاطہ کہتے ہیں۔ دبک جانا، چھپنا، ڈر جانا۔ منجنا ماہر ہونا، وہ جیسے کہتے ہیں منجا ہوا کھلاڑی ہے، مطلب ماہر ہے، تجربہ کار ہے، اسکلفل ہے۔ ہو کا عالم کہتے ہیں جی ویران، سنسان۔ نڈھال کہتے ہیں جی تھکا ہوا۔ پھر ہے جی بدرو کہتے ہیں گندے پانی کے نکاس کا نالا۔ نیکسٹ اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس ہے۔ اس کے پہلے جی ہمارے پاس بلینکس ہیں، ان کو دیکھتے ہیں جی۔ اندھیرے میں ایک دردناک انسانی چیخ ابھری۔ 15 منٹ بعد سڑک پر موٹر کی روشنی جھلکتی نظر آئی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو سڑک اسی طرح سنسان پڑی تھی۔ سر شام ہی ہر طرف ہو کا عالم طاری ہو جاتا، مطلب خوف کا عالم۔ پھر ہے جی وہ اس وقت کرنل کے بھوت کو سنسار کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ سنسار پتھر مارنا، اس کو کہتے ہیں سنسار کرنا، سنگ سے نکلا ہے۔ پھر یہاں پہ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں، تو جملے تو ہم نے بنانے نہیں ہیں، سمپل ان کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ سنسان کہتے ہیں ویران کو، بیابان کو۔ مڈ بھیڑ کہتے ہیں جی آمنا سامنا، جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا، تصادم لڑائی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ چوڑا چکلا کہتے ہیں جی کشادہ، پھیلا ہوا۔ امتداد زمانہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے جی بہت زیادہ گزرا ہوا عرصہ یا زمانے کا طول یا طویل عرصہ۔ سنسار کرنا، پتھر مار کر قتل کرنا۔ ہو کا عالم ہے جی سناٹا، خاموشی یا خوف کی کیفیت۔ باچھیں کھلنا بھی ہم نے دیکھا ہے جی بہت زیادہ خوش ہونا۔ پھر نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہاں پہ درجہ ذیل جملے روزمرہ کے مطابق درست کریں، تو ان جملوں کو درست کر کے لکھنا ہے روزمرہ کے مطابق۔ چور بما مال مسروقہ گرفتار ہو گیا۔ مال مسروقہ کہتے ہیں جو چوری شدہ مال ہوتا ہے اس کو، تو بما نہیں لگاتے ہم، روزمرہ میں کیا لگاتے ہیں؟ مال مسروقہ سمیت لگاتے ہیں۔ روزمرہ جو ہم اہل زبان اردو بولنے والے جملے اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ عمارت کے اوپر، تو اوپر نہیں استعمال کرتے، عمارت پر استعمال کریں گے۔ وادی کاغان کے مناظر تو دیکھنے والے ہیں، دیکھنے والے کی جگہ بھی قابل دید لگا دیں گے ہم۔ مجھ کو سمجھ نہیں آتی کہ تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھ کو نہیں بلکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ مورخہ 1 ستمبر کو میرا کالج کھلے گا، تو مورخہ کا استعمال نہیں ہوگا، سمپل ہوگا 1 ستمبر کو میرا کالج کھلے گا۔ پھر رموز کاف آ گیا جی۔ رموز کاف میں یہاں پہ دیکھیں جی سنو بیٹا، تو یہ دیکھیں پکارنے کے لیے استعمال ہوگا۔ جب بھی ہم پکارتے ہیں تو پکارنے کے بعد، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں،
تو یہ جس کو ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں انگلش کے اندر، اور اردو میں اس کے دو نام ہیں، فجائیہ یا ندائیہ۔ ندائیہ کب ہوگا جی؟ جب ہم کسی کو پکاریں گے، منادی کو، منادہ کو، تو وہاں پہ ندائیہ کا استعمال کریں گے، اس کو ندائیہ کہیں گے، ٹھیک ہے، ہوگا یہ وہی۔ لیکن جب ہم کوئی شاباش دیں گے، کسی کی تعریف کریں گے، مطلب کہ جب ہم ایک انٹرجیکشن کا استعمال کریں گے اس کی خوشی کے لیے، اس کسی غم کے لیے، ٹھیک ہے، کسی کی تعریف کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان کے بعد جب جی آئے گا تو اس کو ہم فجائیہ کہیں گے، ٹھیک ہے، وہی ہوگا، لیکن کبھی اس کو ندائیہ کبھی فجائیہ، دونوں اس کے نام ہیں۔ اس کے بعد ہے جی، ملک کو انجینئروں اور ڈاکٹروں کے علاوہ دوسرے شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ جملہ ختم ہوا، اس کے بعد ختمہ کا استعمال کرنا ہے۔ اس ملک میں کوئی چوٹی کا مورخ، اب دیکھیں مختلف جب چیزوں کو علیحدہ کرتے ہیں تو اس کے درمیان کیا لگاتے ہیں؟ سکتہ لگاتے ہیں، کامہ لگاتے ہیں، تو مورخ کے بعد کامہ، ماہر اقتصادیات کامہ، یگانہ روزگار ادیب یا شاعر۔ اب ادیب کے بعد نہیں لگانا کیونکہ یہ پورا ہی ایک جا رہا ہے، ادیب یا شاعر پوری ایک چیز ہے یہ، اس کے بعد کامہ، بہترین منظم کامہ، یہ سارے ہمارے پاس ایک طرح سے ناؤن ہیں۔ بین الاقوامی معیار کا قانون دان یا سیاستدان، تو یا سیاستدان، اب اس کے بعد کامہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ آخری چیز ہے۔ جب آخری دو چیزیں ہوں تو ان کے درمیان ہم کیا لگاتے ہوتے ہیں؟ اور لگاتے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ آپ واو لگائیں گے، سیاستدان او سائنسدان لگائیں، یا اور سائنسدان لگا دیں، نہیں ہے، پھر اس کے بعد ختمہ، اور یہاں پہ پہلے سے ختمہ لگا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ تین چیزیں ہیں، ایک، اس کے بعد دوسری کے بعد کامہ، تیسری کے بعد کامہ، اب پانچ چیزیں ہیں مثال کے طور پہ، تو اس طرح چوتھی کے بعد کامہ ہوگا، لیکن اس کے آخری سے پہلے کیا ہوگا؟ اور ہوگا، اور اس کے بعد پانچویں چیز ہوگی، تو اس کے پہلے آپ نے کامہ نہیں لگانا چوتھی اور پانچویں کے درمیان، اس وجہ سے سیاستدان اور سائنسدان ہوگا۔ پھر افسانہ ہے جی، جس کو انگلش میں فکشن کہتے ہیں، انگریزی زبان کے اندر اس کو فکشن یا شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے۔ یہ ناول اور داستان کی قسم سے تعلق رکھتا ہے، مگر جہاں ناول ایک پورے جہان کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، وہاں افسانہ اس جہان انسانی کی زندگی کا صرف ایک پہلو یا معاشرتی، معاشی اور سیاسی مسائل کا صرف ایک رخ پیش کرتا ہے۔ اب افسانے کی تعریف یہ والی ہے، اب آپ اس کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ جو ایک ناول ہوتا ہے وہ پورے جہان کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، ہر چیز کو اپنے اندر لے آتا ہے، لیکن افسانہ صرف ایک پہلو کے اوپر روشنی ڈالتا ہے۔ افسانہ ادب کی وہ صنف ہے جو زندگی، کردار یا واقعہ کے کسی ایک پہلو کو مکمل طور پر اس طرح پیش کرتا ہے کہ اسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ نشست، بیٹھک، مطلب ایک جگہ آپ بیٹھے ہیں پڑھنے کے لیے تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو مکمل پڑھ لیا، یعنی افسانہ وہ مختصر کہانی ہے جسے آدھے گھنٹے سے لے کر 1 یا 2 گھنٹے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ کسی شخص کی زندگی کے اہم اور دلچسپ واقعے کو فنی شکل میں پیش کرتا ہے۔ اس واقعے کے بیان میں ابتدا، عروج اور خاتمہ شامل ہیں۔ ابتدا بھی ہوتا ہے، پھر عروج پہ پہنچتا ہے، پھر اس کا خاتمہ، اور یہ شارٹ سٹوری ہوتی ہے، آدھے سے گھنٹے سے لے کے 1 یا 2 گھنٹے میں اس کو ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے، اور کسی کی زندگی، کردار یا واقعے کے کسی ایک پہلو کو مکمل طور پر یہ پیش کرتا ہے، جسے ہم افسانہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو یونٹ ہے وہ ہے موسن محلہ۔ آب خورا پانی کا برتن ہوتا ہے، کنگنی جو ہے وہ چکنا اناج ہوتا ہے، باریک اناج ہوتا ہے، اناج کھانے کی چیز ہے، اس کو کنگنی کہتے ہیں۔ مرنجہ، مرنج کہتے ہیں جی ہنس مکھ یا خوش مزاج، جو ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ دہاڑی کہتے ہیں جی ایسی مزدوری جو معاوضے کے طور پہ روزانہ ملتی ہے، دہاڑی۔ مبالغہ، ایگزیجریشن، جس کو کہتے ہیں ہم جی جھوٹ یا دروغ، یہاں لکھا ہوا ہے ویسے، لیکن اس کا مطلب ہے حد سے زیادہ یا بڑھا چڑھا کر، جیسے کہتے ہیں مبالغہ ارائی، خود سے باتیں بنانا، بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، تو یہاں پہ آپ نے اس کا میننگ یہ بھی یاد رکھنا ہے، جھوٹ یا دروغ۔ یکمشت کہتے ہیں جی اگٹھے، ایک ہی مرتبہ۔ نیکسٹ کنڈکٹر کے بھی ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں، ساتھ ہی پھر اس کی ایکسرسائز بھی دیکھ لیں گے۔ آپ دیدہ، آنکھوں میں آنسو آنا۔ ارتھی جو ہے ہندوؤں کا جنازہ جو ہوتا ہے اس کو ارتھی کہتے ہیں۔ اسرار کہتے ہیں جی سر کی جمع، جس کو کہتے ہیں راز، اسرار۔ الکسی کہتے ہیں جی سستی، الکسی سستی، قائلی یہ ہندی کا ورڈ ہے الکسی۔ بیری کہتے ہیں دشمن، اس سے پہلے ہم نے پچھلے سبق میں غنیم پڑھا تھا، غنیم اور بیری دونوں کا مطلب ہے دشمن۔ پھٹکار کہتے ہیں جی لعنت یا بے رونقی، جیسے ہم کہتے ہیں آپ کے چہرے پہ پھٹکار پڑی ہوئی ہے، لعنت پڑی ہوئی ہے۔ پٹھورے جیسے پٹھے ورڈ ہوتا ہے، پٹھا کس کو کہتے ہیں؟ جو چرگا ہوتا ہے، جیسے پشتوں میں جانوروں یا پرندوں کا جوان نر بچہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی پٹھا، تو پٹھورے۔ تلسی جو ہے ہندوؤں کے لیے ایک متبرک پودا ہوتا ہے، تلسی۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈومن کہتے ہیں جی مذکر جس کا ڈوم ہے، ایک چڑیا کا نام ہے، تو ڈومن کیا ہے مونس، اور ڈوم کیا ہے اس کا مذکر. رن کہتے ہیں جی میدان جنگ کو. کنگ ریڈر انگریزی کی کتاب جسے اسکولوں میں پڑھایا جاتا تھا پہلے. گجر کہتے ہیں جی 4، 8 اور 12 بجے گھنٹیوں کا بجنا، اس کو گجر کہتے ہیں. جو گھنٹی بجتی ہے اس کی آواز یا صبح سویرے کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے گجر. لہن کہتے ہیں جی آواز کو. لم ڈوری، اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا لم ڈینگی مطلب لمبی ٹانگوں والا پرندہ، اور لم ڈینگ پڑھا تھا. لم ڈینگ لمبی ٹانگوں والا پرندہ، اور لم ڈوری لمبی دم والا پرندہ. معقول مناسب. مواج کہتے ہیں جی موج کی جمع، یہ بھی امپورٹنٹ ورڈ ہے جی. مواج موج کی جمع ہے. وحشت گھبراہٹ کو یا دیوانگی کو. ہونک کہتے ہیں احمق کو. اور ہیبت کہتے ہیں جی ڈر کو، دہشت کو، خوف کو. تو یہاں تک ہمارے ورڈز میننگ تھے آج کی ویڈیو کے. اب اس دو جو چیپٹرز ہیں ان کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں. تو ایکسرسائز میں یہاں پہ بلینکس ہیں جی. ان کو زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈنگ نہیں تھا. جو ماسٹر تھے، ماسٹر الیاس شاید نام تھا ان کا، یہ محسن معلیٰ میں. پھر اس کے بعد یہ خوف کے مارے اس کی گگی بن گئی. گگی بن گئی مطلب بالکل خوف کی وجہ سے آواز نہیں نکلی. وہ سردی کے موسم میں باہر بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا. شیخی بگاڑنا اچھی بات نہیں ہے. مالک مکان نے کرایہ دار کو سخت الفاظ میں ڈانٹا. یہ جو ماسٹر الیاس تھا اس نے ڈانٹا تھا. نیکسٹ ہے جی یہاں بھی کچھ روزمرہ کے مطابق خالی جگہ پر کریں. وہ غصے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا. جب اس نے پاکستان کی جیت کی خبر سنی تو خوشی سے پاگل ہو گیا. تمہارے منہ میں خاک، کیسی منحوس باتیں کر رہے ہو. تم تو پنجے جھاڑ کر میرے بچے کے پیچھے پڑ گئے ہو. میں یہ خوفناک منظر نہ دیکھ سکا اور ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی. تو یہ روزمرہ کے مطابق ان میں الفاظ میں نے لگائے ہیں. پھر یہاں پہ جی جملے درست کرنے ہیں. جیسے جی ہمارا وطن دن بدن ترقی کر رہا ہے، تو دن بدن نہیں بلکہ روز بروز. وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہا تھا، وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا. میرا بڑا دل کرتا ہے کہ حج پر جاؤں. تو یہاں پہ کرتا کو ہٹائیں گے، بڑا دل چاہتا ہے. ٹھیک ہے، روزمرہ کے مطابق میرا بڑا دل چاہتا ہے. میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں. یہ زیادہ مناسب ہوگا کہنے آیا ہوں کے بجائے. اس کی چیخ و پکار سن کر لوگ مدد کے لیے دوڑے. تو مدد کے لیے نہیں، ان دونوں کو ہٹا کے آئیں گے مدد کو دوڑے. پھر یہاں پہ رموز اوقاف استعمال کرنے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں جی اسے جب دیکھو، یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے ہلکا سا سٹے کرنا ہے، رکنا ہے. اسے جب دیکھو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے. تو یہ ہم کامہ لگائیں گے جس کو سکتہ کہتے ہیں، اور آخر میں کیا لگائیں گے؟ ختمہ لگائیں گے. اس مضمون کے اہم نکات یہ ہیں. تو اہم نکات یہاں پہ ہم نے نیچے لکھنے ہیں. تو اس کے بعد تفصیل بیان کرنی ہے، تو اس سے پہلے تفصیلیہ کا استعمال کریں گے. یہ تفصیلیہ اس کی علامت ہوتی ہے جو ہم نے پہلی یونٹ کے اندر پڑھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس کے بعد یہاں پہ جب بھی ہم کسی کی کوٹ بیان کرتے ہیں، کوئی بھی بات بیان کرتے ہیں، تو اس سے پہلے یہ کالن لگاتے ہیں. یہ کالن جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ رابطہ کہتے ہیں. پھر لڑکے، تو یہاں پہ دیکھیں پھر ندائیہ آیا ہے کیونکہ اس کو ہم نے مخاطب کیا. لڑکے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو جب کسی کو پکارتے ہیں تو پکارنے کے بعد یہ جو ایکسکلیمیشن مارک ہے جس کو ندائیہ یا فجائیہ کہتے ہیں، تو یہاں پہ یہ ندائیہ ہے، یہ آئے گا. پھر ہے جی دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تو یہ احمد فراز کی بات ہے. تو احمد فراز کی جو بات ہے اس کو ہم کس میں لکھیں گے جی؟ واوین میں لکھیں گے. جب بھی کسی کی کوٹ ہوتا ہے، کوئی کول ہوتا ہے، تو واوین میں لکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے جی امدادی فعل استعمال کر کے جملے بنائیں. تو یہ تو آپ بار بار اب دیکھتے ہوئے آئے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل آپ کے لیے یہ چیز نہیں ہے. لاسٹ میں بھی ایک ایکسرسائز ہے جی آخری. اب تو اس نے کراچی میں بزنس جما لیا. یہ کنڈکٹر سبق ہے. لالو کی حدوحال پر حماقت کی گہری چھاپ نمایاں تھی. ہم لوگ اپنی برتری جتانے کے لیے لالو کا مذاق اڑاتے تھے. ان نعروں اور جلوسوں میں عجیب سی کشش تھی. اب وہ دیوانہ وار مسلم لیگ کے دفتر جاتا. نیکسٹ یہ ہمارے پاس ہے یہ امدادی فعل. یہ دیکھیں بار بار آ رہے ہیں امدادی فعل، تو ان کو دیکھتے ہیں. امدادی فعل وہی معاون فعل جس کو کہتے ہیں. تو وقار کھو بیٹھا. کھونا اصلی فعل ہے، وہ بیٹھا کیا ہے؟ امدادی فعل. اس کے بعد یہ دم گھٹنے لگا تھا. ٹھیک ہے، گھٹنا، دم گھٹنا. دم گھٹنا جو ہے یہ ایک اصل فعل ہے، تو لگا اس میں امدادی فعل. جیتنا یہاں پہ کیا ہے جی؟ اصل فعل ہے. سکو امدادی فعل ہے. طلبہ یک زبان بول اٹھے. تو بولنا کیا ہے؟ اصل فعل ہے. اٹھے امدادی فعل. برسنا کیا ہے جی؟ اصل فعل ہے. اور پڑھا کیا ہے؟ امدادی فعل ہے، جس کو معاون فعل بھی کہتے ہیں.
لاسٹ میں ہے جی مرکب جملے۔ مرکب جب دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے جو مل کے بنی ہوتی ہے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ تو دو یا دو سے زیادہ جملوں پر مشتمل جو جملے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی مرکب جملے۔ اس میں بھی پڑھیں گے، آگے بھی ایکسرسائزز کے اندر مزید اس کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ پہلے جی استدراکی جملے۔ استدراکی جملے، ان میں عموماً دو جملوں کا باہم مقابلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے کا کیا ہوگا جی مقابلہ کیا جائے گا۔ اس طرح کے جملوں میں مگر، لیکن، اور، پر، بلکہ، سو، ٹھیک ہے، یہ الفاظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، مگر، لیکن، اور، پر، بلکہ، سو، یہ الفاظ آئیں گے۔ اور استدراکی جملوں میں دو جملوں کا آپس میں کیا جاتا ہے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں، کون کون سی؟ ایک ہے نفی، دوسرے مقید، اور تیسری ہے تصدیقی۔ ان کو یہاں پہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جی نفی جملے۔ اچھا یہ تھوڑا سا غلط لکھنے ہو گیا، یہ شاید انک اس کی خراب ہو گئی ہے یہاں پہ، تو یہ نفی جملہ۔ دوسرا جملہ پہلے جملے کے خلاف، تو نفی کا مطلب ہی کیا، اس کے خلاف ہونا، تو اس کی نفی کرے، ٹھیک ہے، جو وہ بات کہے اس کے مخالف بات کہے۔ مثلاً اب مثال دیکھ لیں جی۔ اچھا جب بھی مثال دی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ رابطہ کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا تھا پہلے چیپٹر میں۔ وہ ترقی کرتے ہوئے کہاں جا پہنچا؟ مگر۔ اب یہ دیکھیں مگر میں وہیں کا وہیں ہوں، تو یہ پورا جو جملہ ہے ایک نفی کر رہا ہے۔ وہ ترقی کر کر کے کہاں پہنچ گیا ہے؟ میں وہیں کا وہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے خلاف ہے یہ نفی کر رہا ہے۔ اتنا بڑا عالم اور اس قدر سنگ دل، مطلب عالم ہے، ٹھیک ہے، علم رکھنے والا ہے، لیکن ہے سنگ دل۔ اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ سخی ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ہے سنگ دل ہے، اس کا دل پتھر ہے، تو اور اس کا دل اس قدر سنگ دل، اور یہاں پہ اس کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے ایک نفی کر رہا ہے ایک دوسرے کی۔ بعض اوقات اس طرح کے جملے اگرچہ سے شروع ہوتے ہیں۔ اب یہ نفی والے جملے ہیں، لیکن کس سے شروع ہوگا؟ اگرچہ سے۔ اگرچہ اس نے مجھے نظر انداز کیا تھا لیکن میں اس کی مدد کروں گا۔ یہ دیکھیں ایک دوسرے کی الٹ جملے ہیں۔ یہ نظر انداز جس کو کیا جاتا ہے تو اس کی تو مدد نہیں کی جاتی، لیکن پھر بھی وہ اس کی مدد کرے گا، تو مخالف ہیں ایک دوسرے کے، تو مخالفت میں آئے ہیں، تو یہ نفی والے جملے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں استدراکی جملے، کیونکہ ان میں مقابلہ کیا جاتا ہے ایک دوسرے کا۔ پھر اس کے بعد ہے جی مقید جملے۔ مقید جملے، دوسرا جملہ پہلے جملے کی محدود یا مقید کرے، مطلب اس کی حد مقرر کر دیتا ہے۔ وہ وعدے تو کرتا ہے لیکن یاد نہیں رکھتا۔ لیکن کا استعمال کیا گیا ہے، وہ وعدے تو کرتا ہے لیکن یاد نہیں رکھتا، مقید جملہ۔ وہ دوست تو ہے پر مصیبت کا ساتھی نہیں، دوست تو ہے پر کا استعمال کیا گیا، مصیبت کا ساتھی نہیں۔ پھر ہے جی تصدیقی جملے۔ دوسرا بیان پہلے بیان کی توسیع یا تصدیق کرے، اس کی توسیع کرے، اس میں اضافہ کرے یا اس کی تصدیق کرے۔ جیسے اس نے صرف خود غرضی ہی نہیں کی بلکہ طرح طرح کی تکالیف پہنچائی۔ ایک تو اس نے خود غرضی بھی کی ہے اور اس کے علاوہ تکالیف بھی پہنچائی ہے، تو اس کی توسیع کر رہا ہے یا تصدیق کر رہا ہے، تو اس کو تصدیقی جملے کہتے ہیں۔ یہ تینوں اقسام کس کی ہیں؟ استدراکی جملوں کی ہیں، کیونکہ ان میں دو جملوں کا باہم مقابلہ کیا جاتا ہے، نفی، مقید اور تصدیقی جملے۔ لاسٹ میں ہے جی ہمارے پاس سببی جملے۔ تو یہ تو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے جی سبب بیان کیا جائے گا، اس کا ریزن بیان کیا جائے گا۔ ان جملوں میں دوسرا جملہ پہلے جملے کی وجہ یا سبب یا نتیجے کو ظاہر کرتا ہے، دوسرا جملہ وجہ بیان کرتا ہے پہلے جملے کی۔ اب ان میں الفاظ کیا آتے ہیں جی کیونکہ، جیسے ہم کہتے ہیں بیکاز I did not come to school because I was ill، کیوں میں اسکول نہیں آ سکے کیونکہ میں بیمار تھا۔ اسی طرح جس طرح انگلش میں ہوتے ہیں یہاں پہ اس واسطے، لہٰذا، پس، تو ان کا استعمال کیا جائے گا اس لیے ان الفاظ کا، تو وہاں پہ وجہ یا سبب بیان کی جائے گی تو ان کو کہیں گے سببی جملے۔ مثالیں دیکھ لیں، وہ بہت بدتمیز ہے اس لیے میں اس سے بات چیت نہیں کرتا، تو میں اس سے بات چیت نہیں کرتا یہ نتیجہ ہے۔ یہ دیکھیں اوپر ہم نے پڑھا ہے نتیجہ، وجہ یا سبب، تو یہ نتیجہ ہے دوسرا جملہ، اس سے بات چیت نہیں کرتا، کیوں؟ یہ وہ بدتمیز ہے اس لیے، مجھے اس کی بات کا یقین ہے کیونکہ وہ سچا ہے، تو وہ سچا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں اس لیے میں اس کی بات کا یقین نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات چونکہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ وہ حق پر ہے اس لیے میں اس کا ساتھ ضرور دوں گا، تو یہ اس کا نتیجہ ہے جی میں اس کا ساتھ دوں گا جی، اور چونکہ وہ حق پر ہے اس لیے۔ تو بس یہ تو آسان ہے سببی جملے، جب یہ آپ سبب یا نتیجہ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سببی جملے ہیں۔ تو یہاں تک آج کی ہماری ایکسرسائز تھی جس کے اندر ہم نے 4 یونٹس کور کی ہیں اردو کی۔ انشاءاللہ مزید بھی ویڈیوز آپ کے لیے میں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔